اس دنیا میں کتنے عجیب لوگ ہیں اقبال، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے میں ماہر ہے، لیکن رحمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے حالات سمجھا دیتے ہیں۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی گر جائے تو اسے جھک کر اٹھا لیتے ہیں۔ انسانوں کو اگر پہچان نہ ہو تو ان کو چہرے سے نہیں، دل سے پہچانو۔ اگر آپ دوسروں کے کہنے پہ چلتے ہیں تو یہ زندگی آپ کی نہیں، کیونکہ آپ اسے دوسروں کے کہنے پہ چلا رہے ہیں۔ اس لیے سنو سب کی، لیکن کرو اپنے من کی۔ انسان پر بھروسہ کرنے کے لیے اس کی زبان پہ نہیں، اس کے کردار کو پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ زبان جھوٹ بھی بول سکتی ہے، مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اپنی منزل وہ پاتے ہیں جو سپنے دیکھ کر دن رات محنت کرتے ہیں۔ صرف سپنے سجانے سے منزل نہیں ملا کرتی، زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو، نہ کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سب کچھ جس کی تمنا تم خود کر سکتے ہو تمہارے اندر ہے، بس اپنے اندر جھانکو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ جھوٹے لوگوں کی صحبت سے بچو، اگر نہیں بچ سکتے تو ان پر یقین مت کرو۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹھی بڑے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پہ چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو اس کا کردار عظیم بناتا ہے۔ آپ سے جلنے والا آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک دوست ہوتا ہے۔ ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو متبلی بنا دیا ہے۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ آپ کی عادتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جائیں،
اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ کسی جاہل کو کیسے یقین دلاؤ گے کہ وہ جاہل ہے، کیونکہ اسے خود ہی پتہ نہ ہو۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے شیار رہو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں ہی سے خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ لوگ بے وجہ ہی نہیں خاموش ہوتے، پتہ نہیں وہ کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے ایسا رویہ یا ایسی حرکات مت کرو کہ جس سے ان کو یا آپ کو کوئی تکلیف یا پریشانی کا مقابلہ کرنا پڑے۔ دشمن سے جھگڑا کرنے کے بجائے اس سے جھگڑا کیے بغیر اس کی امید کو ختم کر دیا جائے، یہ اس کے لیے بدترین سزا ہے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر دے گی۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تب تک آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ لہذا کسی کو تکلیف مت دیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے لیکن کسی کا دل جیتنا بہت ہی مشکل ہے۔ لہذا کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ مت کریں جو کسی کے دل کو یا اس کی روح کو تکلیف پہنچائے۔ انسان کا اخلاق اس کی زبان اور اس کا ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے کہ پڑھا لکھا۔ حل پیش کیے بغیر کسی مسئلے کا حل، کسی مسئلے کی شکایت کرنا رونا کہلاتا ہے۔ جس محبت کو دل میں جگہ دینے کے لیے کوشش کرنی پڑے تو وہ محبت نہیں مجبوری ہوتی ہے۔ کبھی بھی خود کو کسی کے لیے کم تر نہ سمجھیں۔ آپ کی ظاہری شخصیت اور دوسروں کے ساتھ آپ کے سلوک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ آپ ایک ہی دشمن کے ساتھ بار بار مت لڑیں، ورنہ آپ اسی طرح اپنے دشمن کو سارے جنگی فن بتا دیں گے۔ چالاک اور عقل مند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چالاک لوگ تمام اپنی زندگی اس دنیا میں جینے کے لیے گڑ سیکھنے میں گزار دیتے ہیں اور عقل مند لوگ زندگی جیتے ہیں۔